کہ اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہوگی. ہم نے تو دیکھا ہے پچھلے مظاہروں میں بھی کوئی نہیں آیا, اگر دیکھا جائے تو ڈائلہ کے باہر بھی بہت کم نمبر تھا. دیکھو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہو جائے نا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں نا کسی چیز کی. لیکن پاکستان کے لیے فرینکلی اسٹریٹ موومنٹ کامیاب ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس سے پہلے عرب سپرنگ میں دیکھا ہے. یہ چیزیں بڑی وقتی طور کے اوپر تو لگتی ہیں اچھی, لیکن اگر آپ اس کی ذرا ڈیپر انالیسس کریں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی صرف یہ بات بھی ایک ہمیں پازیٹیو ہے کہ کل جو این ڈی یو میں فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب کیا ہے, جو ٹی ویوں پہ چلا ہے, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ملکی مسائل جو ہیں وہ سب لوگوں کو مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ جو سوچ ہے ابھی کہ ایک چیزیں جو ہیں وہ 2-3 سال چل گئی ہیں, اب ہمیں تھوڑا کام ڈاؤن کی طرف جانا ہے, یہ ایک جنرل کنسنسس اس کے اوپر بن رہا ہے. اور اب آگے جو طریقہ کار ہے, اب یہ جو طریقہ تحفظ آئین جو ہے اس کا اعلامیہ آج آیا ہے جو بڑا مثبت ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بات چیت کی بات کی ہے, مذاکرات کی بات کی ہے, بٹ میری نظر میں محمود اچکزئی صاحب ہوں, علامہ ناصر عباس ہوں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں, یہ لوگ ہوں, اگین their problem is they don't know Imran Khan and Imran Khan don't know them. تو شاہ محمود صاحب کے پاس کیا ایسی کوئی چراغ ہوگا جس سے وہ رگڑیں گے اور خان صاحب مان جائیں گے؟ وہ ایک الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے عمران خان صاحب, وہ صرف مزاحمت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کو دیکھیں, اگر آپ ان کی جگہ ہوں, آپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مزاحمت کی بات کریں. جب دوسری سائیڈ آپ کو کوئی ریلیف دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ یہ کریں گی کہ جو میرا ووٹ بینک ہے یا جو میری اسٹرینتھ ہے, میں اپنی وہ تو لوز نہیں نہ کروں گی, تو میں تو ہائی پیڈسٹل پہ ہی بات کروں گی. جب آپ ان کو آپشن دیں گے تو پھر یہ سوال, پھر یہ چوائس پیدا ہوگی. میرے خیال میں ابھی خان صاحب کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اگریسو پوسچر بھی رکھیں اور اگریسو اسٹریٹجی بھی رکھیں. جب ان کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹنا ہے, تو پھر یہ سوچنے کی بات آئے گی کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور پھر دیکھیں, ٹو بی فیئر ود یہ جو 5 لوگ ہیں یا ایون عمران ہیں یا جو میں ہوں, ہم لوگ جس طرح سے خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں یہ لوگ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک, لیکن جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے بات چیت کے لیے, حکومت کے ذریعے سے بات ہوگی, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی واضح کر چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہاں سے کچھ کہا جاتا تو پھر وہ ڈائریکٹلی بات کرتے, جس کا وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی تو پھر اگر وہ چاہیں تو پہلا تو سٹیپ یہ ہے وہ ڈس اون کر دیں ایسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے یہ سٹیپ ضرور ہوگا, عمران خان یہ بات کریں گے, لیکن سوال یہ ہے دیکھیے اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی بات چیت کرنا پھر نہیں ہوگی بات چیت. کیونکہ اگر میری نظر میں جو ہمیں الاؤ کیا گیا اور کوٹ لکھپت کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رائے کم از کم ضرور ہے کہ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے اور آگے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ 100% یہ چیز ہے کہ کوئی نو کوسچن, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی آگے چلنا تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہے, گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی. تو آج جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, کل جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے بات کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک عملی اقدام اگر ہو جائے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو یہ ریلیف مل جائے, تو پھر ہم ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اب ہم خان صاحب سے ڈیمانڈ کر سکیں کہ وہ ایک قدم پیچھے لیں اور پہلے مرحلے میں جو ان کی کم از کم جو اپنے اکاؤنٹس ہیں ان سے جو پرسنلائز کیمپینز ہیں وہ ختم ہوں. جب وہ ختم ہوتی ہیں تو پھر ایک ماحول آگے. اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کل دیکھیے قومی کانفرنس کا آغاز ہوا پرسوں, یعنی ہفتے کے دن, اور ساتھ ہی ان کی طرف سے اسٹیٹ گئی کہ جو سیاسی مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گارنٹی کیا ہے کہ اچکزئی صاحب آگے بڑھے, فواد چوہدری صاحب, شاہ محمود صاحب آگے بڑھے, اور پیچھے جو ہے وہ مطلب عوام لائک اٹ اور ناٹ, وہ تو ان کے بعد خان صاحب کی ان کی بہنوں کو ہی دیکھے گی نا. نہیں, کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں نا, آپ نے غلط پالیسی لی, حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کہ 9 مئی اور 20 جون کے دوران انہوں نے پی ٹی آئی کا سارا کاڈر جو ہے وہ تباہ کر دیا. اب اگر آج شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, اسد عمر, عمران اسماعیل, میں, شفقت محمود, ہم سب لوگ جو ہیں اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو پھر پارٹی اور عمران خان برابر تھے. جب یہ سارا کاڈر ختم ہو گیا تو اب عمران خان ہے اور لوگ ہیں. اسی لیے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو مائنس عمران خان کہہ رہے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مائنس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی عمران خان اور لوگ ہیں, درمیان میں تو اور کوئی نہیں ہے.
فی الحال آپ نے یہ جو 5 لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو ریلیف جو ہے وہ دیا جائے، تو اس سے جس میں بشرا بی بی صاحبہ، جس میں بشرا بی بی شامل ہیں، جس میں عالیہ حمزہ شامل ہیں، عائشہ بھٹا شامل ہیں، کنول شوزیب شامل ہیں، ان بیچاریوں کا زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اور کتنا وہ سفر کریں، ان لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ پھر دیکھیے گجرانوالہ کے فار ایگزامپل ورکرز ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، وہ 2 سال سے جیلوں میں ہیں، اگر یہ گورنمنٹ کچھ ریلیف اس طرف لے کے جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر پارٹی کے ودن بھی پریشر آئے گا کہ وہ اسپیس دیں۔ میں کوئکلی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ نکلنے کو تیار نظر نہیں آتا، اب تو کے پی بھی نظر نہیں آ رہا، کیا ہم یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹی ہے کیونکہ مزاحمت ان کو نظر نہیں آتی پارٹی کے اندر، اس لیے بات چیت کا رستہ اختیار کرنے کی بات ہو؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو فرینکلی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی، یہ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں یا مزاحمت جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں، یہ متس ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ فار ایگزامپل پہلی مت یہ تھی کہ عمران خان تو 2 ہفتے جیل نہیں نکال سکتے، دوسری مت تھی کہ پی ٹی آئی کا جب کاڈر آپ نے ختم کر دیا ہے تو یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں مت غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچ کے حکومت جو ہے یہ فیصلے کرنے شروع کر دے کہ کچھ بھی ہو جائے لوگوں نے نہیں نکلنا، تو دیکھیں یہ تو بڑی تباہ کن چیز ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ لوگ نکل ہی آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے نا۔ سو اس لیے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ طاقت میں ہے۔ اگر دیکھو نا میں حکومت میں ہوں تو میری تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ملک نارمل لگے، چیزیں ہو رہی ہوں لوگوں کو۔ اب آپ نے اتنی بڑی پارٹی تو چلے نا، پارٹی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب دیکھو نا آپ نے اتنی بڑی کامیابیاں لی ہیں، آپ نے امریکہ، یہ ہمارے انڈیا کی لڑائی کے بعد امریکہ، ہم نے کب سوچا تھا کہ امریکہ بھی ہماری سائڈ پہ ہوگا، چین بھی ہوگا، اور سعودی عربیہ بھی، اور ایران بھی۔ تو دیکھیے اب یہ، لیکن یہ انٹرنیشنل کامیابیاں پاکستان میں کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ اینڈ ریسٹ ایشور میرے خیال میں اگر یہ آپ پروسیس شروع کریں گے، عمران خان بھی کمپیل ہوں گے اسپیس دینے میں۔ ٹھیک بات، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا، ٹھیک پاسبل نہیں ہوتا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں۔